بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953 قسط نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ سماعت فرمائیے۔ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں 1949 کے حالات و واقعات۔ حضرت امیر شریعت کی رہنمائی، مجلس احرار کے اراکین عہدیدار یوں کی الجھنوں میں کبھی نہ الجھے۔ جس رفیق کو جس عہدے پر بٹھایا وہی کام کرتا رہا، باقی دوست اس کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ اعتماد کا یہ حال کہ ایک نے دوسرے کو کبھی یہ نہ پوچھا کہ تمہارا کس سے کیا تعلق ہے۔ یکجہتی کا یہ حال کہ ایک طرح سوچنا اور مل کر عمل کرنا عادت ثانیہ بن گئی۔ حضرت شاہ صاحب امرتسر میں بھرا گھر چھوڑ کر لاہور تشریف لائے۔ یہاں سے اٹھے تو دور افتادہ علاقے یعنی خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں ڈیرا ڈال دیا۔ جب لدھیانے سے لاہور چلا آیا تو حضرت شاہ صاحب نے مجھے خان گڑھ بلا بھیجا۔ وہ مجھے کوئی حکم دینا چاہتے تھے۔ دو روز ان کی خدمت میں ٹھہرا۔ میں نے دریافت کیا، شاہ جی کیا حکم؟ فرمانے لگے، دیکھو بھائی میری بات مانو تو میں نے عرض کیا، فرمائیے تو صحیح، حکم تو کیجئے۔ حکم ہوا۔ میں نے اچھی طرح غور کر لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ تم صدر بن جاؤ۔ میرے لیے شاہ صاحب کے ہر حکم کی تعمیل باعث مسرت اور سعادت تھی، مگر میں صدارت کے لیے خود کو آمادہ نہ پا کر خاموش ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، بس تم مان ہی جاؤ، اس طرح کام ٹھیک چل سکے گا۔ مجھے انکار کی ضرورت نہ تھی۔ لاہور میں مجلس احرار کی کونسل کا اجلاس ہوا اور استروں کی مالا میرے گلے میں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد مجھے شاہ صاحب نے پالیسی کے بارے میں خط لکھا۔ یہ تاریخی خط مجلس احرار کی نئی عمارت کا بنیادی پتھر بن گیا۔ اس عمارت میں حضرت شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ قوت حاکمہ ہے۔ مجلس احرار میدان سیاست مسلم لیگ کے سپرد کر کے اپنی جدوجہد کو خالصتاً تبلیغ کے لیے وقف کرتی ہے۔ احرار کے جس کارکن کو سیاسی کام کرنا مقصود ہو اسے مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس اعلان کو عام کرنے کے لیے مجلس احرار نے 1949 میں عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ہزارہ سرخ پوش احرار رضاکاروں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ بھرے اجلاس میں حضرت شاہ صاحب کی تجویز منظور ہو گئی، یعنی مجلس احرار اور مسلم لیگ کشمکش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجلس احرار نے بڑی جرأت اور دلیری حوصلہ مندی سے مسلم لیگ کی فتح کا اقرار کیا اور اسے قوت حاکمہ تسلیم کر لیا۔ یہ ایک حقیقت بھی تھی، مگر احرار کا یہ صاف دلی کا اعلان مسلم لیگ کو راس نہ آیا۔ اس کے سامنے ٹارگٹ نشانہ بازی کا تختہ ہٹ گیا۔ لیگی لیڈر اپنی نالائقیوں، کوتاہیوں، بددیانتیوں پر پردہ ڈالنے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے احرار کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی جان چھڑا لیا کرتے تھے۔ اب احرار تو سامنے سے ہٹ گئی، لیگیوں کو تیر اندازی کی عادت پڑ چکی تھی۔ سامنے احرار نظر نہ آئی تو آپس میں الجھ پڑے۔ لیڈر کی پگڑی اچھالی، کارکنوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ ہمیں مسلم لیگ کی اس تباہی سے کوئی خوشی نہ تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ جماعت جو پاکستان کو مرد وجود میں لانے کی ذمہ دار ہے اسی کو قائم رہنا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی نظام کو احسن طریقے سے چلائے، اس لیے کہ بنانے والے بگاڑنے سے پرہیز کریں گے۔ انہیں دکھ ہوگا کہ کل جسے محنت سے بنایا اسے تباہ نہ ہونا چاہیے، مگر مسلم لیگ کے ذمہ داروں نے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں شروع کی۔ مسلم لیگ کو مجلس احرار سے میدان سیاست میں مخالفت تھی۔ جب احرار نے سیاست سے کنارہ کشی اور توبہ کر لی تو مخالفت ختم ہو گئی۔ احرار کو تبلیغی میدان میں آسانیاں پیدا ہو گئیں، تبلیغی کانفرنسیں ہونے لگی۔ احرار رہنماؤں نے چند مہینوں میں فضا سازگار بنا لی اور پنجاب کے کونے کونے میں مسلمانوں کو بیدار کیا۔ مرزائیت بے نقاب ہونا شروع ہوئی، مرزائی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک ہونے لگا۔ مسلمانوں نے احرار کی بات سنی، اسے جانچا تولا پرکھا، حق دلوں میں اترنے لگا۔ مرزائیوں کے پروپیگنڈا نے احرار کو جس مقام سے گرایا تھا وہ مقام احرار کو دوبارہ حاصل ہو گیا۔ احرار کے سخت جان اور آتش بیاں مقررین نے مرزائیت کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دیں۔ مخلص اور مذہبی ذہن کے مسلم لیگیوں نے احرار کا ساتھ دیا۔ مرزائیت کا مقابلہ اس لیے مشکل تھا کہ مرزائیت کا کھونٹا بڑا مضبوط تھا۔ چودھری ظفر اللہ وزارت خارجہ کا قلم دان سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ ہمارے مسلمان وزیروں حتیٰ کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین پر بھی بھاری تھے۔ چودھری صاحب نے ساری کیبنٹ پر رعب جمع رکھا تھا۔ خواجہ ناظم الدین بیچارے نیک قسم کے بزرگ تھے۔ وہ بظاہر باحوصلہ نظر آتے تھے مگر اندر جانے سر ظفر اللہ سے مرعوب تھے۔
عرضے کے مرکز میں ظفر اللہ کا طوطی بولتا تھا۔ ربا کی اہمیت بڑھنے لگی۔ مرزائیوں کے سالانہ جلسے پر مرزائی سرکاری ملازم دندنا کر جانے لگے۔ وہ اپنے ہمراہ مسلمان ماتحتوں کو بھی لے جاتے۔ بعض دلیر مرزائی افسر اپنے بڑے افسروں تک کو بھی یہ بھرا دے کر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ چلیے ظفر اللہ خان وزیر خارجہ سے ملاقات کر لیجئے گا۔ چنانچہ ریل کے ایک بہت بڑے افسر ہانک کر ربا لے گئے۔ ایک مرزائی ریلوے افسر جس کا ہیڈ کوارٹر غالباً لال پور تھا، ریل کا پورا ڈبہ دورے کے بہانے ربے لے گیا اور اسی میں مرزائیوں کو سوار کرا لیا۔ یہ دھاندلی کھونٹے کے زور پر تھی۔ احرار میں ابھی اتنی جان اور مقبولیت نہ آئی تھی کہ وہ بڑے مرزائی افسروں کے منہ آتے یا اگر شور مچاتے تو سنوائی کی امید ہوتی، مگر مجلس احرار کے معزز رہنما جو کچھ ہو رہا تھا اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اور ٹھنڈا سانس لے کر خاموش ہو جاتے۔ ابھی صرف یہ کیفیت تھی کہ کھویا ہوا مقام حاصل ہو گیا۔ عام تبلیغی کانفرنسیں ہونے لگیں، لوگ تحفظ ختم نبوت میں زیادہ دلچسپی لینے لگے، مگر احرار میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اعلیٰ حکام یا مسلمان وزراء کرام کو متوجہ کر سکے۔ تاہم مرزائیت کے خلاف تبلیغ کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ مولانا تاج محمود فرماتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام جو اس مسئلے کی بہت بڑی داعی تھی، 1949 میں اپنی سیاسی حیثیت کو ختم کر کے صرف اسی محاذ پر کوشاں تھی۔ اس کے بے شمار کارکن سیاسی کام کرنے کے لیے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اگرچہ احرار کا یہ فیصلہ بہت بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ حکومت نے افسروں میں بیوروکریسی کے نمائندوں نے بھانپ لیا تھا کہ ملک میں مسلم لیگ پر زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ رد عمل کے طور پر لوگ دن بدن مسلم لیگ سے بدنظر ہو کر قدرتی طور پر کسی اور جماعت کی حمایت کے لیے مجبور تھے۔ احرار کلمہ حق بلند کرنے کے عادی تھے، ان کا کلمہ حق کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجلس احرار ملک کی اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے مقبول ہو رہی تھی۔ اگر احرار لیڈر سازش کا شکار نہ ہوتے تو مسلم لیگ کے بعد احرار ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی اپوزیشن پارٹی بن جاتی، لیکن وہ بیوروکریسی کی معنوی اولاد کی چالوں کو نہ سمجھ سکے اور نہایت ہی سادہ لوحی کا مظاہرہ کر کے سیاسی طور پر مات کھا گئے۔ سامعین اکرام، تاریخ ختم نبوت 1934 تا 1953 قسط نمبر 15 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جو ہے وہ قسط نمبر 16 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔